الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. معزز و مکرم اساتذہ اکرام، مہمانان اعظام اور عزیز طلبہ، آج ہم سب یہاں اس دن کی یاد میں جمع ہوئے ہیں جو ہماری تاریخ کا سب سے روشن باب ہے۔ وہ دن جب صدیوں کی غلامی کے اندھیروں کو چیرتا ہوا آزادی کا آفتاب ہماری فضاؤں میں طلوع ہوا۔ 15 اگست صرف ایک تاریخ نہیں، یہ قربانیوں کا استعارہ ہے، یہ عزم اور استقلال کی وہ داستان ہے جو ہمارے بزرگوں کے لہو سے لکھی گئی ہے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے ان بہادروں کو جنہوں نے پھانسی کے تختوں کو مسکرا کر چوما، تاریخ کوٹریوں کو روشنی کا چراغ بنایا اور میدان جنگ میں یہ کہتے ہوئے اپنی جوانی قربان کر کے ہمیں آزاد فضائیں عطا کی کہ سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے۔ اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نثار، اے شہید ملک و ملت میں تیرے اوپر نثار، لے تیری ہمت کا چرچا غیر کی محفل میں ہے، کھینچ کر لائی ہے سب کو قتل ہونے کی امید، کھینچ کر لائی ہے سب کو قتل ہونے کی امید، عاشقوں کا آج جھنکٹ کوچے قاتل میں ہے۔ وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے آسماں، وقت آنے دے دکھا دیں گے تجھے اے آسماں، ہم ابھی سے کیا بتائے کیا ہمارے دل میں ہے۔ خون سے کھیلیں گے ہولی، خون سے کھیلیں گے ہولی، گر وطن مشکل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔ سامعین اکرام، یہ اشعار ایک شاعر کے ہیں، مصرے ایک شاعر کے، یہ پنکتیاں ایک شاعر کی ہے، لیکن جذبات پورے ہندوستانی آزادی ہند میں شمار ہونے والے تمام مجاہدین کی ہے، یہ جذبات، یہ احساسات تمام مجاہدین آزادی کی ہے۔ سامعین، یہ دن ہمیں اتحاد، محنت اور قربانی کا پیغام دیتا ہے۔ یہ دن یاد دلاتا ہے کہ آزادی ایک امانت ہے اور اس کی حفاظت ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ لہذا شاعر مشرق علامہ اقبال رحمہ اللہ نے ایسے ہی مواقع پر نوجوانوں کو یہ پیغام دیا تھا: خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ سامعین کرام، انسان اللہ رب العالمین کی سب سے عزیز اور اشرف مخلوق ہے۔ دنیا کی تمام مخلوقات میں انسان کو عظیم مقام حاصل ہے۔ بہت سی ایسی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے نسل انسانی دیگر مخلوقات سے ممتاز ہے۔ انہی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت آزادی ہے۔ اللہ نے انسان کو کسی کے تابع یا ماتحت نہیں پیدا کیا، بلکہ دنیا کی تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین نے انسان کے لیے پیدا کیا اور اسی کے لیے مسخر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے: هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا۔ سامعین اکرام، آزادی انسان کا پیدائشی حق ہے اور فطری حق ہے۔ ایک عقل سلیم کا مالک انسان کبھی بھی کسی کی بیجا غلامی تسلیم نہیں کرتا، لیکن بسا اوقات بڑی بڑی قومیں اور انسان دوسروں کی غلام بن جاتی ہیں۔ کچھ ایسا ہی حال چند سالوں پہلے تک ہندوستانی عوام کا تھا، جس کو علامہ اقبال نے اپنے اس شعر کے اندر ایک پرندے کی زبان میں یوں کہا ہے کہ آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، آتا ہے یاد مجھ کو گزرا ہوا زمانہ، وہ باغ کی بہار ہے وہ سب کا چہچہانا، آزادیاں کہاں اب، آزادیاں کہاں وہ اب اپنے گھونسلے کی، اپنی خوشی سے آنا اپنی خوشی سے جانا، لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم، لگتی ہے چوٹ دل پر آتا ہے یاد جس دم، شبنم
जन्म के आंसुओं पर कलियों का मुस्कुराना, वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, वो प्यारी प्यारी सूरत, वो कामनी सी मूरत, आबाद जिसके दम से था मेरा आशियाना। आई नहीं सदाएं उसकी मेरी कफस में, आई नहीं सदाएं उसकी मेरी कफस में, होती मेरी रिहाई ए काश मेरे बस में। क्या बदनसीब हूँ मैं, घर को तरस रहा हूँ, साथी तो है वतन में, मैं कैद में पड़ा हूँ। आई बहार कलियाँ फूलों की हंस रही है, मैं इस अंधेरे घर में किस्मत को रो रहा हूँ। इस कैद का इलाही दुखड़ा किसे सुनाऊं, डर है यहीं कफस में मैं गम से मर न जाऊं। जब से चमन छूटा है ये हाल हो गया है, दिल को खा रहा है, गम दिल को खा रहा है। गाना उसे समझकर हो ना सुनने वाले, गाना उसे समझकर खुश हो ना सुनने वाले, दुखे हुए दिलों की फरियाद ये सदा है। आज़ाद मुझको कर दे ए कैद करने वाले, मैं बेज़बां हूँ कैदी तू छोड़ कर दुआले। सामीन कराम, 16वीं सदी में बगैर तिजारत इंडिया में दाखिला लेने वाली वो मुस्लिम कौम, वो जालिम कौम ईस्ट इंडिया कंपनी के हवाले से जरिए धीरे धीरे पूरे हिंदुस्तान पर काबिज हो गई। और आखिर में 17वीं सदी के अंदर आज़ादी की सूरज की एक किरण नजर आई, जब कुछ हिंदुस्तानी उलमा व अवाम ने उनके खिलाफ बगावत का आलम बुलंद किया और वतन की मोहब्बत को लोगों के दिलों में पैदा किया और जिंदा किया। और हकीकत है कि वतन से मोहब्बत इंसान का फितरी और असासी हक है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हर एक के दिल में दिलो जिगर के अंदर वो सख्त कर दिया है, पैदा कर दिया है। यही वजह है कि नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मक्का मुकर्रमा से निकलने पर मजबूर किया गया तो आपने अपने पैदाइशी अजीज शहर मक्का की तरफ इशारा करते हुए ये कहा था, वल्लाहि इन्नकी लखैरु अर्दिल्लाहि व अहब्बु अर्दिल्लाहि इलल्लाह वलौला अन्नी उखरिजतु मिनकी मा खरजतु, कि ऐ सरज़मीन मक्का, अल्लाह की कसम तू इस दुनिया में अल्लाह की सबसे बेहतरीन जगह है, तू अल्लाह की सबसे महबूब जगह है। अगर ये मक्का वाले मुझे यहाँ से ना निकालते मैं तुझे छोड़कर कभी नहीं जाता। लिहाजा सामीन कराम, मुहाजिरीन को इस्लाम में जो आला व अरफा मुकाम व मंजिलत का हकदार करार दिया गया है, उसकी एक बुनियादी वजह ये थी कि उन्होंने इस्लाम की राह में अपने अइज़्ज़ा व अक़ारिब को छोड़ने के साथ साथ अपने मौलूदी वतन को भी तर्क कर दिया था। लिहाजा कहने का मकसद ये है कि हर इंसान, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, हर इंसान को अपने मौलूदी वतन, अपने पैदाइशी अजीज शहर से बहुत ही ज़्यादा लगाव और मोहब्बत होता है और वो उस वतन की आज़ादी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, किसी भी हद तक कुर्बानी दे सकता है। ये ठीक है कि इस्लाम में दिनों और सालों के मनाने की गुंजाइश नहीं है, लेकिन जब लोग इन दिनों को तारीखी गलत फहमियाँ फैलाने और हक़ाइक़ को मस्ख़ करने का दरिया बना ले, सियाह को सफ़ेद और सफ़ेद को सियाह बनाने लगे, कारनामे अंजाम देने वालों को मुजरिमों की सफ़ों में खड़ा करने लगे और कारनामों से दही दामन लोगों के सर कामयाबियों का सेहरा बांधने लगे, तो भी चुप साधे बैठे रहना कहाँ की दानिशमंदी है। और यहाँ इस्लाम कब हक़ाइक़ की नकाब कुचाई करने से मना करता है। इन बातों को सामने रखते हुए शायर कहता है, जब पड़ा वक्त तो गुलशन को लहू हमने दिया, जब पड़ा वक्त तो गुलशन को लहू हमने दिया, अब बाहर आई तो कहते हो तेरा काम नहीं। इसी तरह एक और शायर ने इसी पंक्तियों को ध्यान में रखते हुए एक और शेर कहा है कि हम खून की किस्तें तो कहीं दे चुके लेकिन ए खाके वतन कर्ज अदा क्यों नहीं होता। महात इंदौरी ने वतन की मोहब्बत में क्या ये खूब कहा है, उनके अशार मैं आपके सामने पेश करता हूँ कि अगर खिलाफ हैं होने दो जान थोड़ी है, अगर खिलाफ हैं होने दो जान थोड़ी है, ये सब धुआं है कोई आसमान थोड़ी है। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैं जानता हूँ कि दुश्मन भी कम नहीं लेकिन हमारी तरह हथेली पे जान थोड़ी है। हमारे मुंह से जो निकले वही सदाकत है, हमारे मुंह में तुम्हारी ज़बान थोड़ी है।
جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، جو آج صاحب مسند ہے کل نہیں ہوں گے، کرایہ دار ہیں ذاتی مکان تھوڑی ہے، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، سبھی کا خون ہے شامل یہاں کی مٹی میں، کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے۔ کچھ آرزو نہیں ہے بس آرزو تو یہ ہے، کچھ آرزو نہیں ہے بس آرزو تو یہ ہے، رکھ دے کوئی ذرا سی خاک وطن کفن میں۔ حضرات، میں آپ کے سامنے چند واقعات کو ذکر کر کے بات ختم کروں گا۔ جب انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے ہندوستان میں داخلہ لیا، ہندوستان میں گھسے، تو اس وقت انگریزوں نے جو سب سے پہلی حکومت چھینی، جو سب سے پہلا ڈاکہ ڈالا وہ مسلمان پر ڈالا تھا، کیونکہ اس وقت کے جو بادشاہ تھے اور جو مغل بادشاہ کا جن پر اختتام ہوتا ہے بہادر شاہ ظفر، اس وقت ہندوستان میں ان کی حکومت تھی۔ تو جب انگریز انڈیا آئے اور انہوں نے اس کے تخت کو چھیننا چاہا تو سب سے پہلا ڈاکہ جو ڈالا وہ بہادر شاہ ظفر کے تخت پر تھا، اور بہادر شاہ ظفر کے سامنے ان کے چاروں بیٹوں کو زندہ ذبح کر دیا گیا۔ انگریزوں نے بہادر شاہ ظفر کے سامنے ان کے چاروں بیٹوں کو اسی کے سامنے زندہ ذبح کیا، اور بہادر شاہ ظفر کو رنگون کے قید خانے کے اندر قید کیا، جہاں پر بہادر شاہ ظفر غمگین ہو کر یہ اشعار کہا: لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسے، کہہ دو ان حسرتوں سے کہیں اور جا بسے، اتنی جگہ کہاں ہے دل تابدار میں، ایک شاخ گل پہ بیٹھ کے بلبل ہے شادمان، ایک شاخ گل پہ بیٹھ کے بلبل ہے شادمان، کائے بچھا دیے ہے چمن کے بہار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کو یار میں۔ کہنا چاہ رہے بہادر شاہ ظفر کہ جس وسیع و عریض ہندوستان پر میں وہ حکومت کیا کرتا تھا، جس وسیع و عریض ہندوستان پر میری حکومت تھی، آج وہ وقت آیا ہے کہ اس ہندوستان کے اندر 2 گز زمین بھی نصیب نہیں ہو رہی ہے جہاں مجھے دفن کیا جا سکے۔ سامعین کرام، حسرت موہانی جو کہ اردو ادب کے بہت ہی مشہور شاعر ہیں، انہوں نے بھی جب انگریزوں کے خلاف بغاوت کی تو انہیں بہت مارا گیا، ستایا گیا، ان کے ہاتھوں سے خون جاری ہو گئے اور ان کو قید کر لیا گیا، جس میں قید میں ہی رہ کر انہوں نے جیل کے وارڈن سے کوئلہ لے کر جیل کی دیواروں پر لکھنے لگے، اور انہوں نے یہ اشعار لکھے: ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ کہہ رہے ہیں کہ کیسی زندگی ہے، اشعار بھی لکھ رہا ہوں اور ایک طرف سے چکی بھی پیس رہا ہوں، ہے مشق سخن جاری چکی کی مشقت بھی، ایک طرفہ تماشا ہے حسرت کی طبیعت بھی۔ سامعین کرام، علماء صادق پور جن کی تذکرے کے بغیر یہ مجلس ناقص اور ادھوری ہے، اس لیے میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے علماء صادق پور کے تعلق سے کچھ باتیں رکھ دوں۔ علماء صادق پور کہاں ہے؟ پٹنہ کا ایک علاقہ ہے صادق پور، پٹنہ کا پرانا نام عظیم آباد تھا، وہاں کا ایک محلہ صادق پور تھا، وہاں کا ایک خاندان جو کہ خالص اہل حدیث تھا، اس کے علاوہ اس خاندان کے اندر اور کوئی نہیں تھا، خالص وہ خاندان، اس خاندان کو یہ شرف حاصل ہے کہ وہ خالص اہل حدیث خاندان تھا۔ اس خاندان نے انگریزوں کے خلاف آوازیں بلند کی اور ہر مرنے والا اپنے بعد والے کو یہ نصیحت کر کے جاتا تھا، اپنی اولاد کو یہ نصیحت، یہ وصیت کر کے جاتا تھا کہ کبھی بھی علم جہاد کو گرنے مت دینا، علم جہاد کو کبھی بھی گرنے مت دینا جب تک ہندوستان انگریزوں کی غلامی سے آزاد نہ ہو جائے۔ یہی علماء صادق پور ہے جن کے تعلق سے وزیر اعظم، اس انڈیا کے سب سے پہلے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے یہ گواہی دی تھی جب وہ گئے تھے پٹنہ دورے کے لیے، اور وہاں جب پتہ چلا کہ علماء صادق پور کا علاقہ ہے، ان سے کہا گیا تو انہوں نے اپنی تقریر میں یہ کہا تھا، یہ جملے کہے تھے جو کہ بڑے یادگار جملے ہیں کہ علماء صادق پور کے
کہ تمام ہندوستان میں جتنے لوگوں نے بھی قربانیاں دی ہیں، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، مسلم ہو، تمام ہندوستانیوں کی قربانیوں کو جو انہوں نے آزادی کے تعلق سے دی، ان تمام قربانیوں کو ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، اور علماء صادق پور کے قربانیوں کو ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، تو علماء صادق پور کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور تمام مجاہدین آزادی کا پلڑا ہلکا اوپر ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے ملک کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور اس ملک کو آباد کرنے کی توفیق دے، اور اس ملک کے سلسلے میں مستقبل میں اگر کچھ قربانی دینے کا موقع حاصل ہو تو اس میں پیچھے نہ ہٹے۔ آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔